اندر اگر آپ کی گھر میں بیگم تو ہے نا, بہن بھی ہے, ماں بھی ہے, چلیں کل اپنی ریکارڈنگ لا دیں, جب آپ اپنی سنا دیں گے ہم بھی اپنی باقی بھی سنا دیں گے. دیکھیں عمران خان نے آج پھر دہرایا ہے اور میں صرف ان کا اب پیغام دینے آئی ہوں. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ہم ہر دفعہ ہمیں فکر یہ ہوتی ہے کہ یہ بھول نہ جائیں کہ جو سزائے موت اور یہ جو عمر قید کی سزائیں کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے, کہ یاد رکھیں گے یہ سزا اس جو ان پہ دفعات لگی ہیں وہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. اور سزائے موت کیوں ہونے لگی ہے یہ سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے. کہ سزائے موت میں یہ مجرم نہیں ہے, ان لوگوں کا جرم کیا ہے, آپ بھول نہ جائیں کہ جرم کیا ہے سائفر میں. ان لوگوں کا جرم یہ ہے کہ ایک عدد ڈونلڈ لیو, اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے ڈونلڈ لیو کا نام لینے کی, اس سے جو کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں پلیز آپ اندر سے آپ مجھے یہ ویڈیو دے دینا, کیونکہ جب میں ڈونلڈ لیو کا نام لیتی ہوں سارے چینلز کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ ایڈٹ کر دیں. یہ کیس انٹرنیشنل ہے, میں پھر سے دہراؤں گی یہ انٹرنیشنل کیس ہے. جب ڈونلڈ لیو کا نام آتا ہے یہ کیس انٹرنیشنل ہو جاتا ہے. ڈونلڈ لیو نے ایک پیغام بھیجا تھا, سائفر یہ ہے کہ ڈونلڈ لیو نے ایک پیغام بھیجا تھا جنرل باجوہ کے لیے. وہ جو لاء کے مطابق پرائم منسٹر اور فارن منسٹر کے پاس ہونا چاہیے تھا ان سے چھپا کر بھیجا تھا. غلطی یہ ہوئی ہے کہ لاء کے مطابق پرائم منسٹر کے پاس وہ آ گیا. اب پرائم منسٹر کو وہ تھا ہی پرائم منسٹر کو ہٹانے کے لیے, اب ڈونلڈ لیو مشکل میں پھنس گیا ہے. آج اگر یہ کیس پروف ہو جاتا ہے ادھر کہ ڈونلڈ لیو نے سازش کی تھی یا پیغام سازش کا بھیجا تھا پاکستان, وہ اپنی نوکری سے برطرف ہو جائے گا. تو لوگ ساری دنیا اپنی نوکریاں بچانے کے لیے تو آگے ہوتی ہے. تو ڈونلڈ لیو کو اگر ہم کیس کریں گے باہر جا کر اور ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں یہاں انصاف نہیں مل رہا یا اس کورٹ سے انصاف نہیں ملتا, میں پھر سے کہنے لگی ہوں اگر یہاں انصاف نہیں ملتا اور اگر ڈونلڈ لیو کے لیے یہ لوگ پچھلے کئی مہینوں سے جیل میں بیٹھے ہیں تو ہم یقیناً امریکہ جا کر ان کے اوپر ڈونلڈ لیو کے اوپر کیس کریں گے کہ اس کو بچانے کے لیے یہ ہو رہا ہے. اور جنرل باجوہ کدھر ہیں, آئیں آ کے جواب دیں کہ پیغام تو ان کے لیے آیا تھا. ایک پیغام بھیجنے والا ڈونلڈ لیو, پیغام ریسیو کرنے والا جنرل باجوہ, اور اگلے دن یہ امپلیمنٹیشن ہو گئی. اور عمران خان نے 3 چیزیں آئیڈینٹیفائی کی آج. انہوں نے کہا ایک بنا تھا لنڈن اگریمنٹ, پھر سے کہہ رہی ہوں لنڈن اگریمنٹ, خان صاحب نے کئی دفعہ دہرایا. لنڈن اگریمنٹ میں یہ تھا عمران خان کو ہٹایا جائے. دوسرا کیا تھا پی ٹی آئی کو ڈسمینٹل, عمران خان کو ہٹایا جائے, پی ٹی آئی کو ڈسمینٹل کیا جائے, اور تیسرا کیا تھا نواز شریف کے کیسز ختم کیے جائیں. اب یہ انہوں نے بتایا 3 چیزیں, اور ماشاءاللہ اتنی تیزی سے تینوں چیزیں امپلیمنٹ ہو گئی ہیں کہ نہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف کے کیسز ایک دن میں سیٹل ہو گئے. آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی کہ ہم یہاں روز جیل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے انصاف مانگنے کے لیے, اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور نواز شریف آیا فل, وہ ایکس پرائم منسٹر کو پوری پروٹوکول ملی, اور وہ مفرور کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہی ہے, اس کو پروٹیکشن مل رہی ہے. اور ہمارے یہاں پہ جو 2 قیدی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے, ان کو کسی سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہم جب ملاقات کے لیے جاتے ہیں 20 منٹ کی اجازت ملتی ہے, تو ہم کیوں نہیں اس کے لیے پروٹیسٹ کریں گے. ہم بڑے لحاظ سے ابھی تک چلتے آئے ہیں, لیکن اگر یہاں ہمارے کورٹ سے انصاف نہیں ملے گا ہم امریکہ جائیں گے, ہم ڈونلڈ لیو کو جا کے سوال کریں گے, اگر اس کی نوکری خطرے میں ہم اس کے اوپر کیس کریں گے. لیکن وہ جواب دے گا کہ اس نے کیا پیغام بھجوایا تھا جس کے تحت آج 2 ایک ایکس پرائم منسٹر اور ایک فارن منسٹر جیل کے اندر سزائے موت کی سزا کی کو فیس کر رہے ہیں اس وقت. میڈیا کے جو سارے لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں اور جو اندر نہیں جا سکے, جو آپ کے 3 چینلز کے لوگ آئے تھے آج اندر کورٹ کے اندر, میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے آپ کی بڑی زبردست نمائندگی کی. انہوں نے کھڑے ہو کے جج صاحب کو کہا کہ ہم 3 آئے تو ہیں, لیکن ہم باقی جو سارے ہمارے باقی میڈیا والے جو باہر کھڑے ہیں ہم ان کی نمائندگی نہیں کر سکتے. یہ
जायज़ चीज़ नहीं है, तो उन्होंने आपके लिए बल्कि बहुत ज़बरदस्त आपके लिए कोर्ट के सामने, जज के सामने आपके लिए उन्होंने अच्छा नुमाइंदगी कर ली। क्या था कि सबसे पहले याद रखें, अभी भी हमारा अंदर सबका झगड़ा हो रहा था किस चीज़ पे, लॉयर्स के ऊपर। खान साहब, एक हमारा सबका ऑब्जेक्टिव क्या है, इमरान खान है। हम अभी खान साहब खुद कह रहे थे कि अगर एक लॉयर जल्दी क्यों नहीं उनकी एक दरख्वास्त दायर कर रहा, या दूसरे लॉयर के ऊपर बात ज़रूर करेंगे। हमारे एक केस तो नहीं है, 180 केसेस हैं, और इसके अंदर अगर आपकी घर में बेगम तो है ना, बहन भी है, माँ भी है, चलें कल अपनी रिकॉर्डिंग ला दें, जब आप अपनी सुना देंगे हम भी अपनी बाकी भी सुना देंगे। मेहरबानी जी, थैंक यू, शुक्रिया। देखिए, मैं इसमें सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूँगा। हमारे मुल्क में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है लेवल प्लेइंग फील्ड का, कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे दो, हमारी फ़लाने से बात हो गई है, साड़ी ते गल हो गई है। अर्ज़ ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, हमें फील्ड पर भी नहीं आने दिया जा रहा। आपने देखा इस मुल्क में एक शख्स वो है जो सज़ा याफ्ता है, जिसको बायोमेट्रिक कराने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे हमला पहुंच जाता है, उसके लिए एक असूल है। और एक शख्स वो है जो साबिक वज़ीर आज़म था, जिसकी टांग में गोली लगी हुई थी, और उसको कहा जाता था कि तुम व्हील चेयर पर भी आना पड़े तुम्हें, तुम आओ और बायोमेट्रिक कराओ। ये दोहरा मेयार था। एक मेयार ये है कि एक शख्स को बुलाया जा रहा है, नैब अपनी अपीलें उसके ख़िलाफ़ वापस ले रहा है, 1.5 साल की ट्रायल के बाद, JIT के बाद, टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए खर्चने के बाद उसको बाइज्जत बरी किया जा रहा है। और दूसरा शख्स वो है जिसको हाई कोर्ट ऑर्डर कर रहा है कि इसको ओपन ट्रायल दो, और उसको ओपन ट्रायल भी, जो कि उसका एक बुनियादी हक है, उसको वो भी नहीं दिया जा रहा। लेवल प्लेइंग फील्ड का तो ये हाल है। लेवल प्लेइंग फील्ड का हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून अगर जलसे करे तो इंतज़ामिया उसको सपोर्ट करती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बसें फराहम करती है, बिरयानियाँ पका के देती है, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कन्वेंशन भी करना चाहे, खुदा ना खास्ता कोई 4 दोस्त इकट्ठे बैठ के पहली चाय की भी पी लें तो उन पे छापे पड़ जाते हैं, उनको उठा लिया जाता है। तो इस लेवल प्लेइंग फील्ड को आगे हम जा रहे हैं इलेक्शन में, आगे इंशाल्लाह 8 फरवरी को इस मुल्क में इलेक्शन होना है, और अगर हमने उस इलेक्शन को साफ और शफाफ कहना है, कम से कम कहने की हद तक करना है, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड नज़र आनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आवाम के पास जाने का मौका मिलना चाहिए, और पाकिस्तान की आवाम फैसला करे, वो जिसको वोट देती है, जिसको पसंद करती है, वो उसका इंतखाब करेगी। शुक्रिया।